بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس وقت ہندوستان کے اندر ایک نیا فتنہ شروع ہوا ہے، اور وہ فتنہ گر جو ہے، یعنی فتنہ اٹھانے والا شخص جو ہے، وہ وسیم رضوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نے قرآن کی کچھ آیتوں پر اعتراض کیا ہے، اور ان آیتوں کا تعلق دراصل جہاد سے ہے۔ تو دو تین باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اس کا اعتراض صحیح ہے یا غلط ہے، اور جہاد کس کو کہتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو آپ اس بات کو مثال سے سمجھیں کہ کیا کوئی ایسا شخص جو قرآن اور حدیث میں ماہر نہ ہو، وہ قرآن کے اوپر اگر اعتراض کرے تو اس کی بات میں کتنی سچائی ہو سکتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک ڈاکٹر جو سرجن ہو، اگر سرجن ہوتے ہوئے کسی مرض کے بارے میں، کوئی ڈاکٹر پیٹ کا سرجن ہو اور اس پیٹ کے سرجن کسی مرض کے بارے میں یہ کہے کہ اب یہ شخص زندہ نہیں بچے گا، تو اس کی باتوں پر غور کیا جا سکتا ہے، یا یہ شخص زندہ رہ سکتا ہے اس مرض میں، تو اس کی باتوں پر غور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کوئی ایسا شخص جو سرجن نہ ہو، صرف ڈاکٹر کی کتاب، اس نے ڈاکٹری کی کتاب صرف پڑھی ہوئی ہو، اور وہ شخص یہ کہے کہ جس شخص کے بارے میں، جس مریض کے بارے میں اس سے بات کی جا رہی ہو، وہ کہہ دے کہ بس یہ شخص 2-3 دن کا مہمان ہے، یا اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو لوگ اس کی باتوں پر زیادہ غور نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے وسیم رضوی کا حال ہے، نہ اس کو قرآن کے بارے میں کچھ پتہ ہے، نہ حدیث کے بارے میں پتہ ہے، اور وہ شخص قرآن کی ان 26 آیات کے بارے میں سپریم کورٹ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ان 26 آیتوں کو ریموو کر دیا جائے۔ اور اس کا ویڈیو سننے کے بعد جو شخص غور سے سنا ہوگا وہ جانتا ہوگا کہ اس نے سب سے پہلے قرآن کے اوپر اعتراض نہیں کیا ہے، بلکہ سب سے پہلے اس نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم پر بھی اعتراض کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان حضرات نے، یعنی ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے قرآن کے اندر بہت ساری غلطیاں اور تحریف کر ڈالی ہیں اور شدت پسندی اختیار کی ہے۔ اس لیے میں اس شخص کو صرف قرآن کے بارے میں غلط نہیں کہتا، بلکہ میں اس شخص کو اور اس شخص کے اوپر ہزار لاکھوں کروڑ لعنتیں بھیجتا ہوں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، ان کی خلافت کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے۔ اس لیے ایسے شخص کا قطعی طور پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ رہی بات قرآن کی حفاظت کا، تو اللہ تبارک و تعالی نے صاف طور پر قرآن کے اندر فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یعنی قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ رہی بات ان 26 آیات کی جن میں جہاد کا حکم ہے، میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پوری دنیا کے ان لوگوں کو جو قرآن کے اوپر اور ان 26 آیتوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، میں ان کو چیلنج کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ قرآن پر اگر وہ چاہے تو ڈیبیٹ کر لیں، ان آیات کے بارے میں آن لائن ڈیبیٹ کر سکتے ہیں یا فون پر بات کر سکتے ہیں۔ کہیں بھی کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں قرآن کے اندر کہ زبردستی کسی کو مارا جائے یا زبردستی کسی کو اسلام کے اندر داخل کیا جائے، اور کسی کو زبردستی یہ کہہ کر اسلام قبول کیا جائے کہ تم نہ کرو گے تو تمہارے گردن اڑا دی جائے گی۔ جن آیات کے بارے میں وہ شخص اعتراض کرتا ہے وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ پر، کہ مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو، یہ دراصل اس ایک آیت کا ٹکڑا ہے، اس نے صرف ایک ٹکڑے کو لیا ہے، نہ تو اس نے پوری آیت کو پڑھا ہے، نہ اگلی آیت کو پڑھا ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے، یہ ساری چیزیں سمجھنی پڑے گی۔ کوئی قرآن کے ایک لفظ کو پکڑ کے کہہ دے کہ قرآن میں یہ لفظ غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ پوری قرآن کو اور پورے آیات کو پڑھنا چاہیے کہ ان آیات کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، کب نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی اور کن لوگوں کو کہا جائے۔ میں پوری جرات مندی کے ساتھ اور پورے ایمانداری کے ساتھ آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال بتا دے کہ کوئی شخص راستہ چلتے کسی غیر مسلم کو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے یہود ہوں، چاہے نصارہ ہوں، چاہے بت پرست ہوں، چاہے مجوس ہوں، کسی بھی مذہب کا ہو، کوئی بتا دے کہ کوئی مسلمان تلوار لے کر زبردستی اس کی گردن مار دیا ہو راستہ چلتے۔ جہاد کا معنی یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جہاد کا مطلب ہے کہ اپنے دفاع کے لیے، یعنی اپنے آپ پر، آپ کے اوپر اگر کوئی شخص حملہ کرتا ہے تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے آپ اس کے اوپر اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً 29 جنگیں لڑی ہیں، 29 جہاد آپ نے کیا ہے۔
ان میں کچھ جہاد ایسے بھی ہیں جن میں آپ نے خود غیروں کے پاس جا کر یعنی میدان جنگ میں جہاد کیا، اور کچھ جنگیں آپ نے ایسی بھی کی ہیں کہ آپ کے گھر کے اوپر یا آپ کے سماج کے اوپر اور مکے کے اوپر یا مدینہ کے اوپر حملہ جب کرنے کا ارادہ لوگوں نے کیا تو اپنے آپ کی حفاظت کے لیے، اپنے دفاع کے لیے آپ نے جہاد کیا ہے۔ جہاد اس چیز کا نام ہے ہی نہیں کہ کسی کو زبردستی مار دیا جائے، کسی کا سر قلم کر دیا جائے، کسی کو زبردستی اسلام قبول کروایا جائے۔ جہاد اس بات کا نام نہیں ہے۔ جہاد نام ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا۔ جہاد نام ہے اپنے آپ کے اوپر اگر کوئی شخص حملہ کرتا ہے تو اپنے دفاع کے لیے اس سے لڑنا۔ جہاد نام ہے اپنی جان اور مال، اپنی آبرو کی، اپنی عزت کی، اور اپنے جس چیز پر بھی آپ کے اوپر آپ کی عزت کے اوپر اگر حملہ ہوتا ہے تو آپ اپنے دفاع کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنی عزت کے، اپنی آبرو کے حفاظت کے لیے آپ جہاد کر سکتے ہیں۔ قلم سے جہاد کر سکتے ہیں، زبان سے جہاد کر سکتے ہیں، مال و دولت سے جہاد کر سکتے ہیں۔ کوئی شخص دنیا کا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کوئی آدمی یہ بتا دے کہ اگر اس کی عزت و آبرو کے ساتھ، اس کے خاندان والوں کے ساتھ، اس کے مذہب کے خلاف اگر کوئی شخص آواز اٹھاتا ہے تو کیا کوئی شخص اپنے مذہب کے حفاظت کے لیے، اپنے مذہب کے دفاع کے لیے یا اپنی جان کے حفاظت کے لیے کوئی شخص لڑائی نہیں کرتا ہے کسی سے؟ اس لڑائی کا نام ہی جہاد ہے کہ اگر کوئی شخص ظلم کرنے آپ کے اوپر آئے، کسی بھی طرح کا ظلم ہو، چاہے وہ جانی ظلم ہو، چاہے وہ مالی ظلم ہو، چاہے وہ عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا ظلم کوئی شخص کرتا ہو، آپ بھی دفاع کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، اور ہمارا مذہب اس بات کی پوری طور پر اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ ظلم اور جبر کا معاملہ کرتا ہے تو آپ آپ کی حفاظت کیجئے، اور ہر مذہب کے اندر ہے یہ۔ میں چیلنج کے ساتھ پھر کہہ رہا ہوں، میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کے اندر کوئی بھی ایسی آیت نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ راستہ چلتے کسی غیر مسلم کو جو ایمان والا نہ ہو، جو مسلمان نہ ہو، اس کو قتل کر دیا جائے۔ بہرحال یہاں پر کہنے کی صرف اتنی سی بات ہے کہ ایسے شخص کا سماج سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں دی گئی ہے۔ ہم مسلمانوں سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ ہم اور آپ قرآن کی حفاظت صرف ایک صورت میں کر سکتے ہیں، اس کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ ان آیات کی حفاظت اور اس قرآن کی حفاظت وہ خود کر لے گا جس نے اس کو نازل کیا ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری صرف ہے کہ ہم اور آپ ان آیات کو پڑھیں، اس قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں، اور اپنے آنے والی نسلوں کو بچائیں اور سمجھائیں۔ ورنہ آج کوئی شخص اس طرح سے کھڑا ہو کر 26 آیت کی بات کرے گا، کل کوئی شخص کھڑا ہو کر کہے گا کہ ہمیں نماز نہیں سمجھ میں آتی اس لیے نماز کی آیتوں کو مٹا دیا جائے، کوئی شخص پرسوں کھڑا ہوگا وہ کہے گا کہ ہمیں زکوٰۃ نہیں سمجھ میں آتی اس لیے زکوٰۃ کی آیتوں کو نکال دیا جائے، کوئی شخص اور کسی بات کو لے کر آئے گا۔ کب تک آخر اس طرح کے لوگ کھڑے ہوتے رہیں گے اور ہم دفاع کرتے رہیں گے؟ اس لیے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے خاص طور سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ قرآن کو خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ قرآن ایک محبت والی کتاب ہے، ایک ایمانداری والی کتاب ہے، اور اللہ کی طرف سے عطا کرتا بہترین تحفہ ہے۔ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اور سماج کے لوگوں کو جاگروک کیا جائے، بتایا جائے۔ جو لوگ نہیں جانتے، جو لوگ نہیں سمجھتے، ان کو سمجھدار بنایا جائے۔ قرآن کے تعلق سے جو غلط فہمی غیروں میں ہے اس غلط فہمی کو دور کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔